ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان، اور آج اس سلسلے کی آخری اختتامی نشست ہے۔ الحمدللہ ابتدائے رمضان سے ایک منتخب اور معین موضوع پر گفتگو پیش کرنے کی سعادت ہم فقیروں کو نصیب ہوئی۔ آج اس سلسلے کی آخری نوکری ہے، آخری پیغام اختتامی نشست کی صورت میں نشر ہو رہا ہے، اور پیغام بھی بڑا دلربا، دل نشین اور ایمان افروز۔ جنت ہمارا پیغام ہے، موضوع سخن ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، ہم سنتے بھی آئے، بارہا دفعہ سنا کہ جنت میں جب لوگ داخل کیے جائیں گے انعام والے، تو ان کی عمر 30 سال کی ہوگی، 30 سال کے جوان ہوں گے، سارے کے سارے جوان کر کے داخل کیے جائیں گے یا وہاں جوان ہو جائیں گے۔ اس بارے میں ہمیں ذرا وضاحت دیجیے تاکہ یہ منظر بھی ہم سمجھیں۔ بہت اہم ہے اور یہ ہم سب کو پتہ ہونا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحیح کہ ہمیں معلوم ہو، اس لیے کہ ہم ایک تو اس پہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہماری ٹریننگ اور تربیت ایمانیات کے باب میں یہ کی گئی ہے کہ یہ آپ ہی کو آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا درست طرز عمل ہے، شاندار ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ بالکل مثلا اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ جنتی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، تو یہ طے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت پچھلی امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر، قربان اس رحمت کے، اللہ اکبر، یعنی سبقت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آنے میں فرمایا ہم آخر ہیں لیکن جانے میں اول ہیں۔ اللہ، امت بھی، امت والے بھی، ان کی قیادت میں کیا کہنا ہے۔ تو اس پر احادیث میں مسند احمد اور طبرانی کی صحیح اور حسن درجے کی احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں 33 سال کی عمر، 33 years۔ 33 years۔ اچھا، یہ 30 اور یہ آئیڈیل عمر ہے، بڑی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے 33 سال میں کیا تھا۔ بہت اچھا ہے، ہاں، یہ درست ہے۔ 33 سال کا جو عدد ہے 33 کا، یہ بڑا اہم ہے اور زندگی اور عمر کے اعتبار سے بہت آئیڈیل ہے۔ اس لیے جنت کے لیے یہ سلیکٹ کیا گیا اہل جنت کے لیے کہ ان کی انٹری جو ہوگی جنت میں وہ اس کیفیت میں، اور ایک بہت ہی بہترین حالت میں اہل جنت کو داخل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کا قد اور جسہ آدم علیہ السلام جیسا کر دیا جائے، اللہ، یعنی طویل جو قد، کہ 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہے۔ ہائے ہائے، میں اللہ، پورا جنتی جا رہا کیا بات ہے، یعنی طویل قد ہے اور طویل اس کی، آپ ٹیلی کریں گے نا جنت کے ساتھ تو اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہاں ظاہر ہے، بہت بڑے بڑے محلات، 5-6 فٹ کا بندہ اس مقام پہ داخل ہو رہا ہے جہاں کے سروسز کے لیے حور و غلمان کھڑے ہیں، اللہ اکبر، نوری مخلوق کھڑی ہے ہائے ہائے، خدمت کے لیے، اور ملائکہ کرام کھڑے ہیں جس میں ایک ایک فرشتے کا 600 پر ہے۔ ہائے تو ہائے، کم از کم اس باس کو اور اس آنر کو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے ارد گرد جو ہاں، وہ بھی خدام کا تگڑے مجمع جسے ہے، والا آدمی ہونا چاہیے، انہیں خوشی ہو کہ ہاں یار بات یہ ہمارا مخدوم ہے، بہت اچھا ہمارا ہے۔ آقا ہے۔ تو ایک تو دوسرا فرمایا حسن میں انہیں حسن یوسف علیہ السلام کا جلوہ عطا کر۔ اللہ اکبر، اب ذرا سلام بر جنت میں سیدنا یوسف جانے علیہ سے السلام۔ پہلے سوچئے جنتی کی کرائیٹیریا، اللہ اکبر، ابھی وہ داخل نہیں ہوا، ابھی اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اللہ، یہ میک اپ ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے اور گیٹ اپ بنایا جا رہا ہے بڑی جنتی۔ بات ہے، کیا بات ہے اس ڈیکورم کی، ہاں ہاں، اور پھر فرمایا قلب ایوب علیہ السلام اس کو دے دیا جائے۔ ہائے ہائے، حضرت اللہ، ایوب علیہ سلام بر السلام سیدنا یعنی ایوب انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا کی جو خصوصیات، ہائے خصوصیات، ہائے، کمالات اور عظمتیں اور شانیں، اس سے انہیں حصہ دے کے اس کے لیے تیار کیا جائے گا کہ یہ جنت میں داخل ہوں۔ اور پھر اس پر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حاضر اللہ تھے۔ اکبر، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، حضور علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سورہ مریم کی آیت۔ اللہ اللہ، اب باب مدینۃ العلم کی نگاہ اور فراست دیکھیے، اللہ اور اکبر، یہاں سے آپ لنگر لینا چاہیے سلام بر سیدنا علی خدا علیہ سے السلام۔ کہ اب نظر کہاں چاہتی ہے اور ٹکتی ہے، اور ایمان کہتے کسے ہیں، شہنشاہ ولایت کی اپروچ دیکھیے۔ قربان جائیے عرض سیدنا کیا علی کی جب آیت بشارت تو پر۔ قرآن میں ہے، سب کے لیے ہے، بالکل درست، لیکن عرض کیا حضور یہ جو وفد ہوتا ہے نا، وفد فرمایا گیا کہ جب ہم وفدہ، جس دن ہم اہل تقوی کو اللہ کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں پیش کریں گے، اور اللہ اکبر، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، آپ نے عرض کیا حضور وفد جو ہوتے ہیں نا، عرب میں یہ دستور تھا جی کہ جی، جب وفد کی شکل میں ڈیلیگیشنز جو جاتے تھے نا تو وہ سواریوں پہ جاتے تھے، پیدل نہیں جاتے۔ بالکل ٹھیک، تو حضور یہ وفد جو کہا گیا ہے تو یہ وفد ایسے ہی جائے گا؟ ہائے، وفد تو سواریوں پہ ہوتے قربان ہیں۔ جائیے مولا علی کے پوچھنے شیر پہ، خدا کا۔ واہ واہ واہ، تو سبحان آقا اللہ، کریم علیہ السلام فرمایا علی نہیں،
جب وفد کہا ہے تو وفد پروٹوکول سے جائے. ہائے 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 زندہ باد حضرت. فرمایا واہ، میرے ہر امتی کی قبر پر ایک سفید رنگ کی نورانی اونٹنی پروں ماشاء والی اللہ. کھڑی ہوگی ہائے جو ہائے. قدموں سے چل کے نہیں اڑ کے جائے گی. اور بھائی جنتی زندہ کو لے باد کے ہے. بار سبحان بار اللہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کیا کیفیات ہیں، اللہ اکبر. جس جنت کے تذکرے میں اتنا لطف ہے، ایمان دوبالا ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. اس جنت میں جب داخلہ ہوگا اور ہم کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیے جائیں تو اس منظر نامے کو بھی ملاحظہ کر کے کبھی دل سے دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا دلچسپ سوال ہے اور کم پوچھا جاتا ہے ایسا سوال. جس طرح دنیا میں ایک لفظ ہوتا ہے اے کاش کہ وہ ہو جاتا، ریگریٹ کا ایک کانسیپٹ ہے یہاں پہ، اور افسوس کا ایک تاثر ہوتا ہے کئی کاموں کے، مجھ سے فلاں رہ گیا، فلاں کام رہ گیا. کیا جنت میں بھی ریگریٹ کا یا افسوس کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہوگا؟ جی، جنت میں اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا اس سے بڑے لطف اندوز ہوں گے، اور بیش بہا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں، اور ان کو کوئی حسرت نہیں رہے گی. صحیح. کیونکہ حسرت کا تعلق ایک افسوس اور دکھ کے ساتھ ہے، اور وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر انسان کی دکھ اور حسرت اور افسوس یہ ختم ہو جائے گا. البتہ ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میرا وقت جو ہے اگر وہ اللہ کے ذکر میں گزرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ہائے ہائے. یعنی میں جس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات جس سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، اگر میرا دنیا میں وقت جو دوسرے کاموں میں گزر گیا اور صرف ہو گیا، اگر وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں بسر ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا اور مجھے مقامات قرب کے زیادہ نصیب ہو. بالکل صحیح. تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے جنت کی، اس میں آپ دیکھیں کہ نفاست بھی اپنے انتہا کو ہے. سورہ رحمان کی خوبصورت آیات ہیں جو جنت کی ان نعمتوں کو بیان کرتی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اچھا، آگے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، اور عربی ادب کے شاہکار ہیں وہ جملے جہاں پر جنت کا ذکر ہے. اللہ آپ سورہ رحمان کو دیکھیے. اچھا، اس کے بعد آگے سورہ واقعہ ہے، وہاں اگر آپ ان کا ذکر پڑھیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. اچھا، اس کے آخر میں جا کے اصحاب یمین کا ذکر ہے. وہاں پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، یعنی بڑا خوبصورت انداز. اور پھر اسی طرح سورہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، بڑا بھی وہاں بھی بڑا خوبصورت انداز ہے. یعنی جنت کی نعمتیں اپنے نفاست میں بھی بڑے عروج پہ اور انتہا پہ ہیں. بالکل. اور اللہ کریم نے اپنے کلام مجید میں جن الفاظ سے ذکر فرمایا وہ جملے عربی ادب کے اعتبار سے بھی بڑے نفاست پر اور بڑے انتہار پر. تو گویا اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں انسان کو جنت میں عطا فرمائے گا، انسان ان نعمتوں پر خوش بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوگا. بس وہ اپنے وقت پر ذرا تھوڑا سا اس کو ملال ہوگا کہ وہاں جو وقت دنیا میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا وہ نہ ہوتا تو میں شاید اللہ کے مزید قرب کے مقامات حاصل کیا کیا. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا شہامت امیز ذکر ہے جنت کی نعمتوں کا. آئیے اس پر آمین کہیے. کچھ لمحے قبولیت کے بھی ہوتے ہیں، جاتی گھڑیاں رمضان کی. اللہ رب العزت یقیناً اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل فرما دے. آئیے ان کیفیات کو اور بڑھاوا دیتے ہیں. حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کا کلام شامل کرتے ہیں. جناب الحاج محمد افضل نشائی ہمارے ساتھ. جی بسم اللہ افضل بھائی. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا
लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। और मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तूने, हंस कर जो कहा तूने, आया मेरा दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, शहर में भी कह देना, मैं शहर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं। ए जलवाए जाना, आ दिल में तुझे रख लूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामती हो अफजल भाई। नाजरीन, यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान।